صل على سيدنا ومولانا محمد۔ گولک میں، ہنڈی میں نیک نیتی کے ساتھ پیسے جمع کر کے ہیں، اس پر 1 سال گزر گئے تو اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ جتنا پیسہ جمع کرے ہیں وہ پیسہ نصاب تک پہنچ گیا، زکوٰۃ کی مقدار تک پہنچ گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جمانے والے آدمی کے پاس پہلے سے اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ کے حساب کا مال ہے تو پھر یہ گولک کے پیسے بھی اس حساب میں جمع ہو کر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ عمرے کو جمع کرو، شادی کو جمع کرو، حج کو جمع کرو، سال اگر گزر جاتا ہے تو برابر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کسی امام کے قرآن کی تلاوت سنتے سنتے خود ساتھ پڑھنا صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن امام صاحب پڑھ رہے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو پھر آپ کو نماز کی حالت میں امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، قرآن نہیں پڑھنا ہے، کراہت لکھے ہیں علماء۔ نماز کے باہر آڈیو میں ڈال کر کسی مسجد کے امام صاحب ہیں کہ حرمین شریفین کے امام صاحب انہوں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے آپ کو اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھا کہ نماز کے اندر کا سوال ہے، صحیح نہیں ہے۔ مجھے کام زیادہ بیٹھ کر ذکر کرنے ایک محترمہ نے سوال کیا کہ گھر میں کام زیادہ ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے نہیں ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی ہوں؟ چلتے پھرتے ذکر کرتی ہوں، جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یوٹیوب میں 1000 تسبیح ڈال کر اس کے ساتھ ذکر کرتی ہوں، کیا قبول ہوتی ہے؟ یہ یوٹیوب وغیرہ اس کا استعمال عبادت میں زیادہ مت کیجیے، آپ تسبیح پکڑ کر تسبیح کرتے رہیے۔ یوٹیوب میں کوئی بزرگ اگر ذکر کا ایک مجلس قائم کر رہے ہیں تو پھر یوٹیوب آن کر ڈال کے ان کی مجلس میں یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو داخل ہونا اچھا نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب کے بغیر ذکر کریں، عبادت کریں۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ حضرت موت کے وقت سکرات آسانی کے لیے بولتے تھے، آپ بولو حضرت، ایک عنوان ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب کبھی کسی موقع پر میں دیکھا کر بولتا ہوں ضرور۔ قرآن میں سجدے کی آیت کو سجدہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آیت میں یا تو سجدے کا حکم ہوتا ہے اس لیے سجدہ کرتے ہیں، یا نہیں تو آیت میں سجدہ نہیں کرنے والے انکار کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ سجدے کا انکار کرے تو اس کا ذکر آیت کے اندر آ گیا تو ہم وہ سنتے ہی فوراً اللہ سے عرض کرتے ہیں حالت کے طور پر، پریکٹیکل طور پر، اللہ انہوں انکار کرے ہیں، ہم آپ کو ضرور سجدہ کریں گے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ تو اس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہی میرے مرنے کے بعد جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا میرے بھائی بھی اس میں وارث ہوں گے؟ وراثت کا مسئلہ بہت بڑا ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر اتنا تو ضرور کہوں گا کیونکہ الحمدللہ اس فن سے میرا تعلق بھی ہے۔ اگر کسی ماں باپ کو صرف بیٹیاں ہوتے ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں باپ کی پراپرٹی یا ماں کی پراپرٹی، سمجھ میں یہ بات، 3 بیٹیوں میں تقسیم ہو کر حکم شریعت کے مطابق 2 سدس بولتے، یعنی 90 روپے اگر مرنے والا چھوڑ کر مریا ہے تو 3 بیٹیوں کو 60 روپے دیں گے، کیونکہ 90 کے 3 حصے بنائے
تو ایک حصہ 30 روپے کا بنتا ہے، اسے بولتے ایک ثلث۔ صرف بیٹیاں ہیں، ایک ہی بیٹی رہی تو باپ کی پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں رہے تو بیٹے اگر نہیں رہے تو باپ کی اور ماں کی پراپرٹی میں 2 ثلث 2/3 حصہ ملے گا آپ بچیوں کو۔ بچت جو 1/3 رہتا ہے نا 30 روپے، وہ مرنے والے کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ بیٹے اگر مرنے والے کو نہ ہو، اگر مرنے والے کو بیٹے ہیں تو پھر مرنے والے کے بھائی بہنوں کو کچھ بھی حصہ نہیں جائے گا۔ مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو حصہ جائے گا۔ مرنے والے کے ماں باپ اگر زندہ نہیں ہیں، بیوی ہے تو بیوی کو حصہ جائے گا۔ بیٹیاں اور بیٹوں میں پورا مال تقسیم ہو جائے گا۔ بیٹوں کو ڈبل کے حساب سے ملے گا، بیٹیوں کو سنگل کے حساب سے ملے گا۔ اگر مرنے والے کو بیٹیاں نہیں ہیں، مرنے والا ہو یا مرنے والی ہو، ان کو اگر بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہیں تو تب مرنے والے یا مرنے والی کے بھائی بہنوں کو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاں، یہ بالکل گہرا سوال ہے، جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا سمجھا سکتا ہوں۔ بچت انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسا سوال دیں گے ویسا جواب دوں گا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مرنے والے کی پراپرٹی کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ ابھی قریب میں میرے پاس ایک فیصلہ شعبان کے مہینے میں آیا، مرنے والے کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے چند دنوں کے بعد پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی۔ دوسری شادی کر لینے کے بعد چند سالوں کے بعد مرد کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے واقعہ جو بول رہا ہوں؟ مسٹر ایکس کی بیوی انتقال ہو گئی، بچے تھے ان کو 6-7 بچے یا 5-6 بچے۔ مسٹر ایکس نے بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، ان کے ساتھ ایک 10-12 سال زندگی گزری، تو پھر مسٹر ایکس کا انتقال ہو گیا۔ اب پورے بچے مل کر اپنی سوتیلی ماں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، اور کسی بیوقوف نے ان کو کہہ دیا کہ سوتیلے لوگوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں، یا صحیح آدمی نے صحیح جواب دیا، سننے والا سمجھا نہیں۔ سوتیلی ماں بچوں کے لیے ہے، مرنے والے کے لیے تو سوتیلی بیوی نہیں نا انہیں، مرنے والے کے لیے تو اس کی وہ سگی بیوی ہے، لیکن نمبر دوسرا ہے۔ پہلے نمبر والے کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا، دوسرے نمبر والے کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ مرنے والے کو ایک بیوی رہے تو 100 میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، 2 بیوی رہے تب بھی 100 میں سے ایک ہی 8واں حصہ ملے گا، 2 بیویاں آپس میں تقسیم کر لیں گے، ایک بیوی کو 8واں حصہ اور ایک بیوی کو 8واں حصہ، ایسا نہیں دیں گے۔ مرنے والے کو اگر 4 بیویاں ہیں تو 1/8 حصے کو 4 حصے بنا کر 4 بیویوں کو تقسیم کریں گے۔ آج ہمارے ماحول میں پراپرٹیوں کے تقسیم میں کافی فرق آ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی پراپرٹی کو اپنے بھائی بہنوں کے درمیان میں شریعت کے مطابق تقسیم اگر نہیں کیا تو پوری زندگی حرام ماحول اور مال میں زندگی گزارنے کا گناہ ہوگا۔ علماء ہیں نا الحمدللہ، صاف صاف بتاؤ، باپ کی پراپرٹی دبا لیے تب بھی چھوڑ کر مرنا ہے، چھوڑ دیے تب بھی مرنا ہے۔ پراپرٹیوں کی تقسیم میں کافی ظلم ہو رہا ہے، باپ اور ماں کی دولت کے تقسیم میں کافی ظلم ہو رہا ہے۔ اس علم کا حاصل کرنا فرض فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے،
پراپٹیوں کے تقسیم کرنے والا جو علم ہے اسے علم الفرائض کہتے ہیں۔ اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن لوگ بالکل دور ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، سوچ سمجھ کر پراپٹیاں تقسیم کریں، اور پراپٹی تقسیم کرنے میں دیر مت کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ بابا کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی نہیں تو کون سا تو بھی ایک بھائی پوری پراپرٹی کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چھوٹے بھائیاں بولے تو یعنی تو کوسا تو بھی بھائی بولیا تو بچت بھائیاں بولے تو جس کے قبضے میں پوری پراپرٹی کاغذات ہوتی ہیں کہ رے وہ بھروسہ نہیں، ڈبا ڈالتوں نہیں۔ ایک باپ کے اگر 10 بچے ہیں فار ایگزامپل، باپ کا انتقال ہو گیا، 10 بچے بھی فوراً پراپرٹی تقسیم کر لینا۔ اگر ایک ہی پراپرٹی میں 5-6 باہر ہیں، ایک پراپرٹی میں 5-6 ہیں، تو وہ جو باہر رہنے والے ہیں ان کی اجازت کے بغیر میں اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ نماز قبول نہیں ہوتی۔ الحمدللہ دکھاوا نہیں، ریا نہیں، بالکل اوپن۔ میرا پورا خاندان بنگلور کے اندر تقریباً موجود ہے، پوچھ کر دیکھیں۔ ہمارے امی کا انتقال جمعرات کے دن ہوا، اور ہم لوگ نے ہمارے امی کی جو بھی چیزیں تھیں چھوٹی بہت برابر ہفتے کے دن بیٹھ کر تقسیم کر لیے۔ ابا جان حیات تھے، پہلے امی کا انتقال ہوا، ہفتے کے دن ہم لوگ سب مل کر، ہماری پوری بہنیں، ابا جان سب مل کر برابر تقسیم کر لیے۔ ابا جان ہمارے رحمت اللہ علیہ، کیونکہ ایک پراپرٹی امی کے نام میں تھی، 2 پراپرٹیاں تھیں، تو ایک پراپرٹی بنگلور میں، ایک پراپرٹی تمل ناڈو میں تھی۔ ہمارے ابا نے کہا ہمیں ایسے ہی پوری بہنیں اور میں مل کر گزارش کیے کہ آپ کو شریعت میں تو حصہ ملتا ہے، لیکن آپ چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں بچوں کے لیے۔ ہمارے ابا جان رحمت اللہ علیہ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ مجھ سے کہا میاں چھوڑنا پکڑنا وہ سب بات کی بات، شریعت میں مجھے کیا مل رہا ہے کہ وہ رکھو۔ میری بہنیں زندہ ہیں، بہنوئی حضرات بھی ہیں، پوچھ کر دیکھیں، چھوڑنا پکڑنا وہ بات کی بات۔ شریعت میں بیوی کے دولت میں سے شوہر کو کیا مل رہا ہے وہ میرا حصہ مجھے رکھ ڈالو، میں لے کو کیا کرتا ہوں کہ وہ میرا اختیار۔ ہم لوگ دے دیے ان کو، اللہ کی قسم دے دیے، اللہ کی قسم دے دیے ہم لوگ ان کو۔ ہماری بہنیں ہمیں سب مل کر برابر ان کا حق دے دیے۔ یہ آپ لے لیجئے، یہ ہمارے 5 بہنیں اور بھائیوں کے ایک بھائی کے بیچ میں چھوڑ دیجئے۔ اتفاق سے پوری زندگی وہ پراپرٹی جو انہوں بیوی کے نام میں رہنے والی پراپرٹی شریعت کے حساب سے جو ان کو حصہ ملا تھا وہ بکی نہیں ان کے انتقال کے بعد، پھر ہم اپنے بھائی بہن مل کر تقسیم کر لیے۔ الحمدللہ ساز و سامان تک تقسیم کریں، کپڑے تک تقسیم کریں، ہم لوگ زیور تک امی کا تقسیم کریں، چھوٹے موٹے پیسے تھے وہ بھی تقسیم کریں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ابا کے انتقال کے بعد پورے چیزیں ہمارے تقسیم ہو کر سب ہم لوگ راضی راضی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آ کر بولے کہ تمہارے ابا کے پاس میں ایک مرتبہ 200 روپے قرض لیا تھا، انتقال ہو گئے، لیو 200 روپے تمہارے۔ میرے ہاتھ میں دیے، میں وہ لے کا کر میری بہنوں کے بیچ میں بولیا ابا کے پاس کون کی 200 روپے قرض لیے، کہتے انہوں دیے ہی، اس میں ہم سب کا حصہ ہے۔ میری ایک بہن کیا بولی، اسے کام بانٹ لے کر رہتے ہیں، کام کرو اس میں مٹھائی منگا لیو، ہمیں سب کھا لیں گے۔ پراپرٹیوں کی تقسیم شریعت کے مطابق اگر ہو جاتی ہے تو پھر دودھ اور خون کبھی پھوٹتا نہیں، دیر نہیں کرنا۔ ان کا حصہ آ گیا، ان کے حوالے کر دینا۔ ہاں کوئی گارڈین بن کر رہ سکتا ہے، قبضہ کر کے نہیں رہ سکتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں اس کے حوالے کر ڈالے تو انہیں غارت کر ڈالتا۔ حوالے کر ڈالو، ذمہ دار بن کر رہو۔ تجارت باپ کی تھی تو تقسیم کرنا پڑے گا، پراپرٹی باپ کی ہے تو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اچھے اچھے داڑھی والے اپنے ماں باپ کی پراپرٹی اب تک تقسیم نہیں کرے ہیں۔ حجوں کو جانے والے
ابھی تک اپنے ماں باپ کی پراپرٹی تقسیم نہیں کریں. تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی پراپرٹی ابھی تک ایسے ہے جن کو تقسیم ہونا انہوں بھی مر گئے ہیں بہت سارے. تیسری نسل پیدا ہو گئی ہے ابھی تقسیم نہیں کرے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بہت بڑا گناہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بہت گہرا سوال ہے یہ. پورا رمضان اگر میں اس سوال کے جواب میں روزانہ تقسیم کا سبق پیش کروں گا, رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا, یہ سبق کا حق ادا نہیں ہوگا. بیوی کو کتنا ملتا ہے, بچوں کو کتنا ملتا ہے, بھائیوں کو کتنا ملتا ہے, بہنوں کو کتنا ملتا ہے, چھوڑنے کا کیا حکم ہے, پکڑنے کا کیا حکم ہے. بہت سارے بھائیاں کیا بولتے ہیں, حضرت بھانا کو حصہ نہیں, حضرت 20 لاکھ روپے خرچہ کر کو ہمارے باوا ہمارے بھان کی شادی کرے. باوا جنیا کا تو 20 لاکھ روپے خرچہ کر کو شادی کرنے کی ذمہ داری بھی باوا کی نہیں. شادی کا خرچ الگ ہے, پراپرٹی کی تقسیم الگ ہے. ایک بھائی بولتے ہیں بڑے بھیا کو ہمارے ابا ہے نا 2 کروڑ روپے خرچہ کر کو ڈاکٹر بنائی ہی, پراپرٹی میں بھی دیو کو تو کیا کرنا, تو بھی پڑھ کو مرنا تھا, تو بھی ڈاکٹر بننا تھا, تو نہیں بنیا تو تیری ذمہ داری. بھیا جب پڑھے ڈاکٹر بنے, بابا خرچ کرے, تمہیں بھی پڑھتے بولے تو تمہارے اوپر بھی خرچ کرتے تھے. اب ان کی پڑھائی اور تعلیم پر باپ اپنی زندگی میں جو خرچ کیا ہے, مرنے کے بعد پراپرٹی کے تقسیم پر حساب میں جمع نہیں کر سکتے اسے. میری پراپرٹی ہے, میری دولت ہے, پیسہ میرا ہے, میری زندگی میں جو بھی میں میری مرضی سے خرچ کروں گا اس کا حساب اولاد کو لگانے کی اجازت نہیں ہے. باپ کے مر جانے کے بعد تب لگانا. باپ کے مرنے کے بعد باپ کی پراپرٹی میں سے کونتے بھی اٹھا لیا تو اسے حساب میں لے کر آؤ. زندگی میں باپ اگر خرچ کرتا ہے تو اسے حساب میں لے کر نہیں آ سکتے. حضرت ان کو بھی ہمارے باوا لے کو پالے سو, حضرت لے کو پالنے والے کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا. ہاں سب جنے متفق ہو کر اسے کچھ حصے دار بنا دو, وہ الگ بات ہے. لے کر پالے ہیں تو پھر لے پالک بچے کو شریعت میں اصل ماں باپ کی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا. اس لیے مرنے والے کو کیا کرنا پڑے گا, لے کر پالنے والے کے بارے میں وصیت کر دینا پائے. وصیت کسے کہتے ہیں, اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ایک لیٹر میں لکھ دینا, دیکھو بھئی تم نہ شریعت کے حساب سے اتنا مل جاتا, میں اسے لے کر پالا ہوں, انہیں مجھے باپ سمجھ رہا ہے, میں اسے بیٹا سمجھ رہا ہوں, میری پراپرٹی میں اسے حصہ تو نہیں ہے, لیکن تمہیں کیا کرو میرے پراپرٹی میں سے اتنا اسے ضرور دے دینا. اسے بولتے وصیت. سمجھ میں یہ بات ہے. اور وہ بھی وصیت 1/3 میں چلتی ہے. 90 روپے کو بھی 90 روپے کا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, 90 لاکھ روپے کو ساتھ بھی بابا چھوڑ کو مر گیا ہے تو کسی غیر کو کچھ دینے کا حکم یا وصیت کرتا ہے تو 30 لاکھ روپے کے اندر ہی کر سکتا ہے. بابا اگر اسے بول رہا ہے اسے 50% دے ڈالو بولے تو 50% نہیں دیں گے, 1/3 ہی دیں گے. سمجھ میں آئی باتیں. بہت پیارا سوال ہے. کیا میں اپنی زندگی میں گھر اپنے بیٹوں کے نام کر سکتی ہوں؟ صرف بیٹے ہیں تو بیٹوں کے نام کر سکتی ہیں آپ. بیٹیوں کے نام تو بیٹیوں کے نام کر سکتی ہیں. زندگی میں 4 بیٹیاں ہی تو 4 بیٹیوں کے نام کر ڈالو, ہوگا قصہ ختم. بہتر یہی ہے. اگر مرنے اصل پراپرٹی والا یہ چاہتا ہے کہ اب مولانا بول ڈالے, دوسرے مولوی صاحبہ بھی بول ڈالے, میں تقسیم کرے بغیر مرگا تو میری پراپرٹی میں میرے بھانا بھائیاں کو بھی چلے جاتا حصہ. اس صورت میں بہتر شکل کیا ہے, مرنے سے پہلے تو اپنی اولاد میں تقسیم کرو, لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھو, مرنے کے بعد بیٹے کو ڈبل, بیٹی کو سنگل ہے. اگر مرنے سے پہلے باپ یا ماں اپنی جائیداد اور پراپرٹی بچوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو یہ سنگل اور ڈبل کی بات نہیں آئے گی. بیٹے کو کتنا دیتے ہیں کہ بیٹی کو بھی اتنا دینا ہے. کیا عبدالواحد بہت پریشان ہو گئے یہاں پر. عبدالعزیز بھی پریشان ہو گئے.
مرنے کے بعد ہی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا حکم. میں اپنی زندگی میں اگر میری پراپٹی یا میرا پیسہ سب اب چھوڑ ڈالو با منجے، اب تم لگا شاید بعد مل کو رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں کہ بول کو، اگر کوئی باپ اپنی پراپٹی تقسیم کر رہا ہے بول کر بولے تو رضامندی کے ساتھ اگر بولتا تو وہ گھر اٹھا لے با، 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 یہ چاروں بھی اگر کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے ابا تمہیں دیے سو بول کو راضی ہوگے تو گھروں کی کمی پیشی معاف ہو جاتی. نہیں وہ بڑے بھیا کو اتنا بڑا منجے کی اتنا کم دیری مل کر بولے تو بیٹے کو سوال کرنے کا حق ہے. اگر یہ بچے کو 50 لاکھ کا گھر دیتے ہیں تو وہ بچے کو بھی تقریباً 50 لاکھ کا گھر دینا ہے. اگر وہ بچے کو 60 لاکھ کا گھر دیتے ہیں پورے بھائیاں راضی ہیں تو 10 لاکھ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ بچے کو 50 لاکھ کا گھر دیتے ہیں، ایک بیٹی ہے تو اسے بھی زندگی میں دیری بولے تو 50 لاکھ کا گھر ہی دینا ہے برابر. بیٹی کو سنگل ایک کام کروا، بھائیے کو 50 لاکھ روپے انہیں ڈبل حصے والا، تجھے 25 لاکھ روپے تو سنگل حصے والی. یہ زندگی میں ڈبل اور سنگل کی بات نہیں آتی، مرنے کے بعد ہی ڈبل اور سنگل کی بات آتی ہے. انشاءاللہ تعالی بقیہ سوالات، ایک اچھا سوال آیا تو اس میں کافی وقت ہو گیا، کل آپ کے سامنے بقیہ سوالات آئیں گے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.